الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت مثل السرور۔ قابل شاد احترام احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ حاضری بار دیگر عطا فرمائی۔ اللہ پاک یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں نے بڑا مختصر سا حصہ قرآن کریم سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہاں جب قرآن کریم رکھا گیا تو جو دوستوں نے آیا کریمہ رکھی وہ کوئی اور تھی، اور مولانا نے اپنے ابتدائیہ میں جو بہت خوبصورت باتیں کی، اس میں انہوں نے موضوع جو ہے وہ قلب، چونکہ سلاسل تصوف کی گفتگو ہی قلب پر ہوتی ہے، اس کے اسرار پر ہوتی ہے، اور وہ کیفیات جو وہاں وارد ہوتی ہیں جن کا وہ گھر ہے، موضوعات اسی بحر میں ہوتے ہیں۔ چونکہ وجود انسانی میں یہ جو قلب ہے اسے بڑی بنیادی حیثیت ہے۔ گوشت پوشت یہ ہڈیاں، ہر شے کو اللہ کریم نے بے مثل و بے مثال بنایا ہے، لیکن قلب انسانی وہ جگہ ہے کہ جہاں بادشاہ کی حیثیت اور حتمی حکم کی حیثیت ہوتی ہے، اور اگر قلب انسانی کسی شے کو مان لے تو وجود مجبور ہے اس حکم کی تعمیل پر۔ دنیا میں پھر شاید بادشاہ کی بات میں کوئی خلل پیدا کیا جا سکتا ہو، لیکن یہ وجود کا بادشاہ ایسا ہے کہ اس کا حکم مجبور ہے وجود ماننے کو بعین ہی مانتا ہے۔ جیسا قلب کہتا ہے، جیسے دل کہتا ہے، بعین ہی مانتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بے شمار زندگی کے پہلوؤں سے گزرتے ہیں، اس میں خوبصورت حصے بھی ہوتے ہیں، تکلیف دہ صورتیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ انسانی خواہشات یا انسانی محبت میں بہت بڑی جو حصہ ہے وہ حیات انسانی کا ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ مال و دولت جو ہے، جب جان پہ کوئی در آئے تو مال و دولت جو ہے اسے بھی لوٹا دیتے ہیں، لیکن جان بخشی کی طرف جو ہے وہ رغبت اختیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جان بچ جائے۔ لیکن انہی تلخیوں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ اپنی جان کے خاتمے کے در پر ہو جاتے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ کیا یہ درست ہے؟ کہتے ہیں نہیں درست۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا خاتمہ کر دوں۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے کتنے ہی پہلو جو چاہتوں کے ہیں، جو پسند کے ہیں، جن کے حصول کی تگ و دو ہے، انہیں بھی چھوڑتا ہے، اور وہ شاید جو سب سے عزیز اسے ہوتی ہے اسے بھی رد کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کب؟ جب اس کے وجود کا بادشاہ کہہ رہا ہو۔ وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، یہ موضوع یا بحث الگ ہے، لیکن نقطہ جو آپ کے سامنے عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے اذا فسد الجسد کل، کہ یہاں فساد پیدا ہو جائے تو کل وجود میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں کی اصلاح جو ہے وہ پورے وجود کی اصلاح کا سبب، الا ہی القلب، اور فرمایا اور خیال رکھنا یہ تمہارا قلب ہے، تمہارا دل ہے۔ حضرت نے اس موضوع کو بنیاد پر جب ابتدائیہ کیا تو پھر اس میں میڈیکل سائنس تو کہے گی کہ یہ ایک پمپنگ مشین ہے، لیکن آپ اگر اسے ویسٹرن لینگویج میں قلب کے معنوں کو دیکھنا چاہیں تو اسے آپ سیٹل ہارٹ کہیں گے۔ سیٹل ہارٹ وہ جگہ اور وہ مقام ہے کہ جہاں کیفیات بستی ہیں۔ اسے اگر کیفیات کا گھر کہا جائے تو بھی بات غلط نہیں ہے، درست ہے۔ پھر کیفیات ہر پہلو اور ہر طرح اور ہر حصے کی ہوتی ہے۔ میں نے موضوع محبت کی بات کی۔ محبت ایک کیفیت ہے، اس میں شدید محبت ہونا اس کیفیت کی بلندی ہے، اس کیفیت میں ترقی ہے، اس کیفیت میں بے حساب اضافے کا نام ہے۔
لیکن اگر آپ نفرت کو دیکھیں گے تو نفرت بھی ایک کیفیت اور حال ہے، اور جب کیفیات کا گھر دل ہے تو سمجھ آئی کہ جہاں مسجد تعمیر ہو سکتی ہے اور اللہ معاف کرائے کہ کہیں بت خانہ کسی نے تعمیر کیا تو بھی وہیں ہوگا، جہاں کسی کی محبت امڑ آئے وہیں اگر کوئی حالات ایسے پیش آئیں کہ نفرت کا بہاؤ پیدا ہو جائے تو اس کا مقام بھی وہی قلب ہوگا، وہی دل ہوگا۔ اور یہ قلب انسانی کی عظمت قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے، جس نے اسے پیدا فرمایا وہ فرماتا ہے کہ اس میں اس نے یہ کیفیت اور حال رکھی ہے، یہ جو تغیر ہے یہ بھی اس نے اسے یہ حال عطا فرمایا کہ اس میں یہ تغیر آ سکتا ہے، یہ سارا جہان اس میں بس سکتا ہے، کہ جہاں دوست بستے ہیں اس میں وہاں دشمن کی بھی سوچ اسی میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو خیالات ہوتے ہیں وہ بھی یہیں۔ لیکن صاحب ایمان کی عظمت آیا کریمہ کے اس حصے میں رب کائنات نے جو ارشاد فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے والذین آمنوا، بالعموم نہیں ارشاد فرمایا، صاحب ایمان، جسے ایمان نصیب ہو اسے یہ خصوصیت نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ دل ایمان نہ ہو تو پمپنگ مشین تو ہو سکتی ہے، حیات قلبی پھر نہیں رہتی، وہ دل مردہ ہو جاتے ہیں، وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن کی صفائی پھر اللہ کے نام سے ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے نا لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر شے کی صفائی کا اللہ کریم نے نسخہ پیدا فرمایا ہے، اور جو دلوں کی صفائی کا نسخہ ہے وہ اللہ کی یاد، یعنی بات پھر نور ایمان پر چلی گئی، اللہ کی یاد تو بنیاد نور ایمان سے نصیب ہو۔ تو یہاں جب بات شدید کی آتی ہے کہ شدید محبت، تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے اس میں جو وصف رکھے ہیں، جو خصوصیات رکھی ہیں، ان تمام کی حیثیت بعید ہو، اولیت جو ہے وہ بندگی کی کیفیت اور حال کو نصیب ہو کہ اسے ہر شے میں اللہ کریم کی ذات مقدم ہو۔ یہ بلندی ہے صاحب ایمان کی، یہ اس کی عظمت اور اس کی ترقی ہے۔ اب جب ان پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو اصول قرآن کریم جو بیان فرماتا ہے وہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تجاوز نہ کرو۔ اب جب تجاوز نہ کرو کی بات آتی ہے تو ہر پہلو اس میں آ جاتا ہے، اس میں سوچ بھی آ جاتی ہے، اس میں کلام بھی آ جاتا ہے، اس میں عمل بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن و سنت جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک حصے کو مخاطب فرما رہا ہے اور زندگی کا کوئی دوسرا حصہ جو ہے وہاں کے سوال کا جواب ارشاد نہیں فرما، مکمل ضابطۂ حیات ہے، جسے اس نے پیدا فرمایا اس کی ہر ضرورت کا جواب ہے، اس کے ہر سوال کا جواب ہے، اس سے متعلق جہاں جو چاہیے وہ قرآن و سنت میں بیان ہی اور اعلیٰ درجے کا جو حصہ ہے وہ اللہ کریم نے اسے عطا فرمایا۔ اگر یہ نہ ہو، یہ عطا نہ ہو، جسے اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، اس کے لیے پھر امتحان گاہ مکمل نہیں ہوتی۔ سوال نامہ ہو اور اس کے لیے وہ کورس جسے وہ سال بھر پڑھتا ہے اور یہاں زندگی بھر جس میں سے گزرتا ہے وہ نہ ہو تو پھر سوال نہیں ہو سکتا۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ مالک کل کائنات ہے، اور وہ فرماتا ہے وہ مخلوق پر ظلم نہیں کرتا۔ تباہ حال اقوام کا ذکر قرآن کریم جہاں ارشاد فرماتا ہے نا کہ وہاں سے سبق سیکھو، وہاں بھی اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اپنے اوپر آپ انہوں نے ظلم کیا۔ اور جہاں ایسے واقعات بیان فرما جاتے ہیں اس سے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ کس راہ کا انتخاب کیا گیا، اقوام سابقہ جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں اس کی راہ کیا تھی، انتخاب کیا تھا، ویسے اس نے نتائج پائے۔ اور وہ نتائج یہیں تمام نہیں ہوتے، بات اخروی حیات تک جاتی ہے، اور عبدالآباد جہاں ہمیشہ رہنا ہے بات وہاں جاتی ہے۔ اور جب ہمیشگی کی بات کی جائے تو یہاں جہاں آپ اپنی قیام گاہ پر پہنچتی ہیں اور جہاں کام پر ہیں یا جہاں کہیں سے سفر اختیار کرتے ہوئے واپس اپنی قیام گاہ تک پہنچتی ہیں
تو اس سفر کی کیفیت اور حال اور ہوتا ہے، اور جہاں آپ کلی طور پر قیام پذیر ہیں اس کا حال اور مقام اور ہوتا ہے۔ تو یہاں جب ہم اسے اپنے سفر کے پہلوؤں سے دیکھیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی آپ کا وصال مبارک قریب ہے اور آپ دکھی انداز میں ہیں۔ کسی نے عرض کی حضرت خیریت کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو۔ تو ایسا لگتا ہے شاید ہم نے دنیا کو مکان سمجھ لیا، اور جب ان کا وصال ہوا تو کل اثاثہ جو تھا وہ 10 سے 15 درہم کے درمیان کل اثاثہ تھا۔ بعض روایات 10 ہیں اور بعض روایات کچھ اضافے کے ساتھ 15 تک بیان کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 10 سے 15 کل ملکیت ہے دنیا میں جو انہوں نے چھوڑی، اس کے باوجود وہ فرما رہے ہیں کہ اس کا تو وہ توشہ درکار تھا جو زندگی کی ضرورت تھی، ہمیں کہیں ایک خدشہ نہ ہو کہ ہم نے دنیا کو گھر کر لیا۔ تو معزز سامعین کرام، جب آپ اس قلب کی بات کرتے ہیں تو یقیناً وہ حصے، وہ پہلو جہاں متصل حصے یہاں تک پہنچنے اور اس کی تربیت کا سبب ہو، ان کی ضرورت پیش ہے۔ کل پرسوں کسی کی گفتگو، کسی کے سوال کے جواب میں نے سوال نہیں سنا، نہ مجھ سے سوال ہوا، لیکن مجھ سے کسی دوست نے یہ بات کی کہ جب علوم کی بات آتی ہے تو قرآن خود پڑھ سکتے ہیں، احادیث خود پڑھ سکتے ہیں، تو کیفیات قلبی جو ہیں یہ خود کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ تو عرض یہ ہے کہ یہ وہ انداز ہے جو اللہ نے پسند فرمایا ہے، اور جس شے کو جیسے اللہ نے پسند فرمایا ہے عین اس کا وہ مقام ہے، اور عین صحیح طریقہ ہی وہی ہے، اس کے علاوہ اور طریقہ کوئی نہیں ہے۔ تو تعلیم و تعلم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو باتا ایک لائن کھڑی ہے، 2 لیٹی لائنیں ہیں، ایک کے نیچے نقطہ ہے اور ایک کے 2 نقاط اوپر ہے۔ اب اس 3 لائنوں کو پڑھنے کے لیے پھر مدرس کی ضرورت ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ صرف لائن نہیں ہے، نہ صرف نقطے ہیں، یہ وہ حروف ہیں کہ جن کے اکٹھا ہونے سے الفاظ، فکرے اور مفاہیم جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں اور ایک دوسرے تک پہنچنے کا سبب ہوتے ہیں، علوم کے حصول کا سبب بنتے ہیں۔ اور نہ صرف باتا بلکہ ان کی ادائیگی کا بھی ایک انداز ہے۔ اب ہم جیسے کمزور کم علم جب قرآن کریم سے تلاوت کرتے ہیں تو وہ خامیاں جو عامت الناس نہیں سمجھتا، لیکن قرآن سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں جس انداز سے جہاں تک الفاظ لفظ کو بولنا تھا اتنا نہیں بولے ہو۔ ہم زے اس کو اپنے پہلوؤں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس زبر کی اور اس زیر کی ادائیگی کہاں کیسے ہے، الفاظ کا ادغام کیسے ہے، وہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے جو اس شعبے میں مہارت رکھتا ہے۔ تو علوم ظاہر کی مہارت درکار ہے کہ کہیں سے حاصل کی جائے، تو کیفیات باطنی کیسے ممکن ہے کہ اس کے لیے کوئی مہر درکار نہ ہو؟ اور ان کے حصول کا جو انداز دین اسلام میں ہے وہ ہمیں خیر القرون سے نصیب ہوتا ہے، کیونکہ سارے کا سارا جو دین ہے، ظاہر کی بات آئے باطن کی بات آئے، منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ہر پہلے ہر بات کو جو پرکھا جائے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی نسبت پرکھا جائے گا۔ قرآن کریم ہمیں کہاں سے نصیب ہوا؟ اللہ بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم نے کیسے جانا؟ یہ کلام ذاتی ہے، ہمیں بتایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجود انسانی، ذات انسانی اس قابل تو ہیں کہ سمجھ سکیں کہ کوئی ذات ہے، وہ ذات کون ہے، وہ ذات کیسی ہے؟ اس کا مبارک نام اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے کیوں پیدا فرمایا؟ اس کے حضور کہاں حاضری ہوگی، کیسے حاضری ہوگی، عمل نامہ کیسے وہاں پہنچے گا، صاحب تحریر کہاں بیٹھے ہیں، ہر شے کی شہادت اس کے روبرو ہے، وہ خود شاہد ہے۔
اور جو وجود انسانی جس سے تم حرکات و سکنات میں لا رہے ہو یہ خود اس کے حضور شہادتیں دیں گے. یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب وہاں سے آپ اس کیفی حصے کو دیکھیں گے تو درجہ صحابیت کیسے نصیب ہوئی؟ کلمہ تو آج بھی وہی ہے، سارے احکامات آپ ایمانیات کے اٹھائیں سارے وہی ہیں، عبادات اس کی فرضیت ایک ایک حصے وہی ہیں. معمولات زندگی میں چلے جائیں تو حقوق و فرائض کسی پہلو سے بات کر لیں سارے وہ ہیں جو اللہ نے ارشاد فرمائے، جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جلوہ افروز ہیں، درجہ صحابیت نصیب ہو رہی ہے، آپ نے پردہ فرما دیا، پھر درجہ صحابیت نہیں پھر درجہ تابعیت نصیب ہو. تابعین کی خدمت میں حاضر ہونے سے درجہ تبع تابعین نصیب ہوا، اور تبع تابعین کا درجہ سمجھانے کے لیے میری زبان گنگ ہے، میں اس درجے کا علم نہیں رکھتا ان ہستیوں کی میں عظمت بیان کر سکوں. چہ کے بعد عظمت صحابہ کیا ہے. ایک بات ایک مثال ہے کہہ سکتا ہوں کہ تمام دنیا صاحب ایمان ہو اور بلند ترین درجہ ولایت پر پہنچ جائے، اتنی عبادات کرے اور ان تمام کی عظمت کو جمع کیا جائے تو تبع تابعین کی جو جوتی کی خاک ہے اس کی عظمت زیادہ ہے اور اس مخلوق کی عظمت اس کے مقابلے میں ہیچ ہے. اب یہ درجات کیا ہیں؟ یہ ایمان کے درجات ہیں. کیسے نصیب ہوئے؟ معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب. جس نے کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پڑھا، جسے وہ نصیب ہوا، اس لمحے نصیب ہوا، اسے درجہ تابعیت نصیب ہوئی. درجہ صحابیت اسے ہی نصیب ہوئی جسے بحالت ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری نصیب ہوئی اور اس پر قائم رہنا نصیب رہا. معزز سامعین کرام، جب آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ عظمت ایمان کی کیا ہے تو سمجھ آتے ہے کہ ایمان تو کیفی شے ہے، کندھے پر تو اٹھانے والی شے نہیں. تو نور ایمان میں اس درجے کا ایمان نصیب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری سے کہ جنہیں وہ قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روبرو توجہ نصیب ہوئی. وہ توجہ اس عظمت جو ہے ایمان کی ان کا سبب اللہ نے بنا دی. اسی طرح جب آپ ان عظمتوں کو ان تین مبارک زمانوں میں ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم متصل زمانوں میں دیکھتے ہیں تو یہی سمجھ آتی. تو سمجھ آئی کہ علوم ظاہر کے ساتھ یہ جو کیفی حصہ ہے اس کے لیے رسائی درکار ہے. آپ مشروط جو ہے انکار کر سکتے ہیں، غیر مشروط کلی طور پر انکار نہیں کر سکتے. میرا انکار ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے شاید جو کہہ رہا ہے اس کا کہنا اور ہے، اس کا حال اور ہے. شاید یہ نہیں سکھا سکتا، شاید اس کے پاس یہ علوم نہ ہوں، یقیناً گناہگار ہوں. آپ شاید کہیں گے میں اپنے اقرار میں یقیناً لگاؤں گا کہ میں یقیناً گناہگار ہوں، اللہ معاف کر. لیکن کلی انکار نہیں ہو سکے گا، اور کلی انکار صاحب ایمان کا ویسے بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ جو دار فانی ہے، یہ جو جہان فانی ہے، اس کی حیات کا سبب نور ایمان ہے. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. نور ایمان والا قلوب موجود ہیں تو صبح شام ہو رہی ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بساط لپیٹ دی جائے گی سال میں خط کی. تو میں اپنی گفتگو کو اس موضوع پر اتنا بڑا بحر ہے کہ میں اسے لے کر چلتا جاؤں تو ہمیں ابتدا دور نظر آئے گی اور اس کی بحث جو ہمیں بہت دور تک لے جائے گی. لیکن میں اختصار اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے موضوع پر رہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے. یہ ایسا بحر ہے کہ اس کے الفاظ اس کی کیفیت کی ترجمانی نہیں کر پاتے، بندہ نہیں سمجھا پاتا. ایک پانی کا گھونٹ کوئی نہیں سمجھا پاتا جتنا بڑا سائنٹسٹ ہو کہ اس کا ذائقہ کیا ہے. کیمیا دان جتنا بڑا ہو اسے کہو کہ پانی کا ذائقہ مجھے بتا تو وہ نہیں بتا پائے گا.
اس سے کہو اس کا کلیہ لکھو، تمہیں ایک لمحے میں لکھ کر دے دے گا کہ اس کی کیمسٹری کیا ہے، لیکن اسے کہو کہ اس کی کیفیت کیا وہ نہیں بتا پائے گا۔ اس کے لیے ایک گھونٹ پانی پلا دو، کسی کتاب کسی بحث کی ضرورت نہیں رہتی، سمجھ آ جاتی ہے کہ اس پانی کا ذائقہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ تو جب اس موضوع کو اس پہلو سے دیکھو گے کہ اللہ جل شانہ سے جو شدید محبت ہے، یعنی تمام محبتوں سے بڑھ کر، یعنی تمام محبتیں اس محبت کے مرہون منت ہوں جو بندے کو اللہ سے نصیب۔ کہاں محبت کر رہا ہے، کتنی کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، یہ پابند ہو اس محبت کی جو بندے کو بندگی کی صورت میں اپنے اللہ سے نصیب۔ فرمایا نا والذین آمنوا، وہ لوگ جو صاحب ایمان، اشد حبا للہ، اپنے اللہ سے انہیں شدید محبت ہوتی ہے، یعنی کوئی محبت اس راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو سمجھ آئی کہ محبتیں اس محبت کی محتاج ہیں، یہ محبت اس درجے کی ہو اور اس انداز سے حاصل ہو سکتی ہے جس انداز کی تعلیم اور تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وگرنہ اس محبت تک کی رسائی ممکن نہیں۔ تو جب ان چیزوں کو دیکھیں گے تو یقیناً سمجھ آئے گی کہ یہ خاک پھول کی خوشبو اگر دے تو کہیں ہم نشینی نصیب ہوئی ہوگی کسی پھول کے ساتھ، وگرنہ خاک تو خاک۔ تو وہ ہم نشینی کی تلاش، اس تک رسائی، لیکن جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم چاہتے ہیں، کیا ہماری طلب ہے، کیا ہمارے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں میں یہ فیصلہ مقدم ہے کہ اللہ کریم مجھے جس نے پیدا فرمایا، جس مقصد کو پیدا فرمایا، وہ مقصد حیات مجھے عطا فرما دے۔ کیا جسے صاحب ایمان، اب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تو ہم بحثیت صاحب ایمان گفتگو کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ایمان کے لیے نہیں، ایمان کی تازگی اور اس کی ترقی کے لیے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، سماعت ہو رہی ہے۔ ایک دستک ہے کہ ہم کمزور نہ پڑ جائیں، ہم سست نہ پڑ جائیں۔ دین دنیا کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق رہنے کا نام ہو سکتا ہے۔ تارک دنیا دین نہیں ہے کہ تارک دنیا ہو جائے، نہیں، دنیا کا کوئی الگ خانہ ہو جائے، دین کا کوئی الگ خانہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ سنت خیر المبارک کو آپ دیکھیں، امور دنیا کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جلوہ افروز ہوتے تھے تو فرماتے تھے وہ خطہ زمین جسے اللہ نے مسجد نبوی ہونے کا درجہ عطا فرمایا، وہی ممبر رسول، وہی ممبر رسول میں امور دنیا نپٹائے جاتے تھے، وہیں مسائل پیش ہوتے تھے، وہیں دنیا کے مسائل کا حل دیا جاتا تھا۔ اور کیا خوش بخت لوگ تھے جنہیں ایمان نصیب ہوا کہ سوال آپ کے حضور لا رہے ہیں اور جواب وہی الہ سے نصیب ہو رہے ہیں۔ کتنے بار ایسی صورتحال پیش آئی کہ آپ کے حضور سوال کیا گیا، جواب رب کائنات نے عطا، جہاں اللہ شانو فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا جاتا ہے کہ آپ کے دل کو تقویت ہو، وہاں یہ بھی فرمایا قرآن کریم نے کہ جو سوال لائے جاتے ہیں ان کے جواب اللہ عطا فرما دیتے۔ نزول قرآن کے وقفوں سے نازل ہونے کے جواب میں قرآن کریم نے یہ دو حصے بیان فرمایا رب کائنات۔ تو جب ہم آج اپنے اس موضوع کو دیکھیں کہ ہم نے قلب کی بات چھیڑی تو یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کی وسعت اتنی نہیں ہے جتنی وسعت کا حامل یہ نہاں خانہ ہے میرے اور آپ کا۔ یہ اس عمارت میں اتنی جگہ نہیں ہے جتنی جگہ اس نہاں خانے میں ہے کہ سارا جہان ہم نے یہاں بسا رکھا ہو۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ یہ ایک ایسا چوراہا ہے جس میں ہر طرح کی آبادی ہے اور ہر طرح کی آواز ہے، یہاں مسجد تعمیر کرو کہ صدا بلند اللہ اکبر، اس کی عظمت بیان ہو یہاں سے۔
باقی چیزیں ثانوی درجوں پر اپنی اپنی حیثیت میں جائیں، بنیادی حیثیت جو ہے وہ اس جگہ میں اللہ کے نام، اس کی ذات کو نصب ہو، تو یہ تمہاری خوش بختی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود اکیلا معبود ہے۔ یہ مان کے کہ میں پھر لوگوں کو تو سجدہ نہیں کر رہا، یہ مان کے پھر میں ضروریات کے لیے اپنے مقصد مخلوق سے تو منسوب نہیں کر رہا، یہ مان کے کہیں میں تو نہیں محسوس کرتا کہ یہ فلاں جگہ کا پہنچنا ہی صرف میری عزت کا سبب ہے، اگر وہ رسائی نہ ہوئی تو میں دنیا میں عزت نہیں پا سکوں گا۔ دنیا سبب سے ہے، دنیا کل نہیں ہے۔ ایسی سوچ جہاں منسوب کر دی جائے وہاں بات کل کے معنوں میں چلی جاتی ہے، اور جب بات کلی طور پر ہوگی تو اسے تو سپرد خدا کرنا ہوگا، کوئی الہ نہیں ہے۔ اس درجے کی صفائی کی ضرورت ہے کہ خدشہ کسی ملاوٹ کا رہے نہیں، الا اللہ، پھر بات ہے کہ الہ تو اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے مفاہیم میں جب آپ جائیں گے تو عبادت کے مفاہیم میں جو علماء کرام بحث فرماتے ہیں کہ وہ عمل جو کسی کے لیے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اختیار کیا جائے۔ ہم نماز عبادت ہے، اللہ کا حکم مانتے ہیں، فرض ہے، فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے، اس میں اللہ کے حضور اپنی ضروریات عرض کرتے ہیں، اس میں اپنی دعائیں عرض کرتے ہیں، اپنے لیے اچھائی دنیا اور آخرت کی مانگتے ہیں، اپنے لیے اس سے اس کا کرم اور اس کا احسان مانگتے ہیں، اور نبی کے وسلم فرمائے نمازی اپنے اللہ سے میں گفتگو ہوتا۔ تو کیا ہے؟ اس ذات کی عبادت جس سے توقع ہے کہ ہر شے اس نے پوری فرمانی ہے، اگر ہم توقعات مخلوق سے لگا دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی عبادت میں شمار ہو جائے، کہ توقعات کہیں غیر اللہ سے اگر ہم جوڑ دیں تو ایسا نہ ہو کہ پھر بات کہیں دوسری نہ بن جائے۔ شرک ہے ظاہری جلی، جیسے مکہ مکرمہ میں آپ کے حضور یہ بات کی گئی کہ آپ جو دین کہتے ہیں اس پر عمل کریں، اس کی دعوت دیں، ہمارے شرک کو برا بلا نہ کہیں، اس کا رد نہ کریں، زندگی کے جو اصول اور ضابطے معاشرے میں چل رہے ہیں انہیں نہ رد کریں۔ اتنے ادیان ہیں پہلے مکہ مکرمہ میں، ایک دین اور سے، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دو، یعنی جو تم نہیں کر سکتے وہ بھی میرے لیے کر لو، تب بھی حق ہی بیان ہوگا۔ تو جب ہم اپنی کیفیت اور حال کو اس پہلو سے جانچیں گے کہ کہیں غیر اللہ سے جو توقعات ہیں یہ خفی شرک کی تنے نہ بن جائیں۔ اب اللہ جل شانہ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دیں، ہمیں ہدایت عطا فرمائیں، ہمیں ہدایت پر قائم رکھیں۔ اپنی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو خدشات ہی خدشات ہیں، کمزوری ہے۔ اس کی ذات کی طرف دیکھو تو اس کی ذات سے توقعات ہی ہیں کہ وہ اس کی توقع ہے اس سے چاہا جائے کہ وہ معاف فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے مجھ سے میرا بندہ جیسا گمان رکھے گا ویسا مجھے پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، ایک صحابی باہر سے دور آبادی سے شہر سے نہیں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قیامت کے دن حساب ہوگا کیا اللہ کریم خود حساب لیں گے؟ دنیا کا اصول ہے کہ آگے مخلوق کام کرنے والی ہوتی ہے، اللہ کی بھی فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق، ہر شے اس کی ذرہ ذرہ اس کے حکم کا پابند ہے۔ کوئی پتا خشک ہو کے ہوا کے سپرد نہیں ہو سکتا جب تک اس کا حکم نہ ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن حساب اللہ خود لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اللہ خود حساب لیں۔
تو روایات میں ملتا ہے کہ وہ ہنس پڑے، ان کے چہرے خوش ہو گیا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تو اللہ بخش دیں گے، وہ کریم ہے، غفور ہے، خوش ہو کر چلے. اب کیسا گمان اور کیسی توقع ہے، لیکن اس کے لیے کیا درکار ہے؟ والذین آمنوا، یہ بنیاد، اشد حبا للہ، ہر شے سے مقدم اس کا تعلق. تو معزز سامعین کرام، اپنی بات کو سمیٹوں، آگے چونکہ وقت آئے گا نماز کا بھی. تو یہاں حاضری جو ہے انگلینڈ میں، یہاں آپ تک جب میں پہنچتا ہوں تو یہ تقریباً میرے اس سفر کا اختتام ہوتا ہے. تو ابتدا اس طرف سے ہوتی ہے، تو انتہا جو ناست میں سفر ہوتا ہے اس ترتیب سے ہوتا ہے. تو اللہ کا احسان ہے کہ اس بار کے سفر میں بھی احباب سے محبت ملی، لحاظ ملا، احترام ملا. میں نے بھی کوشش کی کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر خالص بات ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، صاف بات ہو. کمزوری اگر کوئی ہوگی تو میری علمی کمی ہوگی، وہ نقص جو ہے وہ میرا ذات کا ہوگا، نیت کا نہیں ہوگا کہ اس کی کوئی نیت میں کوئی کمی بیشی ہو. یہی آپ کے پاس جو اب عرض کر رہا ہوں، اگر میں اپنی کانفرنسز کو لوں تو سراج منیرہ یعنی بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ماننے والے ہیں، ہمیں صاحب ایمان ہونے کا شرف نصیب ہوا. لیکن اس دستک سے مراد یہ ہے کہ ہم خیال رہیں. وہ کیسے ہیں نا، وہ صدا لگاتے ہیں گلیوں میں رات جہاں کمزوری ہو کہ جاگتے رہو. ایک صدا ہوتی تھی ہماری دیہی آبادیوں میں، شہری آبادیوں میں کچھ وقت پہلے. آج تو اور طرح کے سینسر لگے ہوئے ہیں نا، کہ کہیں سے حرکت ہو تو سینسر الارم کرتا ہے. تو تب ایک صدا ہوا کرتی تھی کہ جاگتے رہنا. تو مقصد یہ ہے کہ جہاں گفتگو ہو رہی ہے، اس گفتگو سے پہلے تو خود احساس کیا جائے کہ خانہ خدا میں اللہ کی مخلوق سے گزارشات پیش کی جا رہی ہیں، تو ان الفاظ کے ساتھ کیفیت اور حال بھی ساتھ ہو، منافقت نہ ہو. پھر جہاں بات کی جا رہی ہے وہاں کے لیے انداز ایسا ہو کہ احترام بھی ہو، مقصد تعمیر ہو، اور ایک پیغام پہنچانا کہ اس سارے حصوں جنہیں ہم جانتے ہیں. اب جتنی باتیں میں نے کی ہیں، کسی ایک بات کو آپ اٹھا کر اور پڑھ کر دیکھ لیجئے گا، آپ خود کہیں گے کہ ہاں یہ بات ہمیں پہلے معلوم ہے، ایسے ہی ہمیں دین تعلیم دیتا ہے. اگر یہ سارا کچھ ہمیں معلوم ہے تو پھر ہمارے معاشروں میں اسلام ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمارے باہم تعلقات میں ہمیں ایمان کیوں نظر نہیں آتا؟ ہماری باہم گفتگو میں ہمیں بڑے کے ادب اور چھوٹے کی شفقت میں کیوں نظر نہیں آتا؟ بحیثیت مسلمان ہمارے لین دین میں کیوں نہیں ہمیں اعتبار آتا؟ تو سمجھ آئی، ماننا ایک حصہ ہے، اس ماننے کی یہ جو تصدیق ہے، یہاں کمزوری ہے، اسے مضبوطی کی ضرورت ہے. تو یہ عرض کروں گا کہ جہاں بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں تعلیمات نصیب ہوئی ہیں، وہیں یہ برکات ہیں، اور ان برکات کا حصول بندے کو وہ توانائی دیتا ہے کہ بندہ عمل تک پہنچتا ہے. اللہ کریم ہمیں دین کو سمجھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ استعداد دے کہ ہم مخلوق خدا تک پہنچا سکیں. پھر جو آج کے ہمارے حالات ہیں ان سے متعلق یہ گزارش ہے کہ آپ دنیا کے جس خطے میں جب رہتے ہیں نا، یہ گلوبلائزیشن نے ایک طرح کا ماحول ایک بنا دیا، ایک درمیان میں نہ ایسٹ رہا ہے نہ کوئی ویسٹ رہا ہے. اب ایک طرح کے ایک درمیان سا ماحول بن گیا ہے. یہ جو ہماری اردو زبان ہے نا، اس اردو زبان کی جب ابتدا پر بحث کی جاتی ہے نا تو اسے کہا جاتا تھا لشکری زبان. لشکری اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب لشکر بنے حکمرانوں کے تو اس میں باہر سے جو جن کی انویژن ہوئی برصغیر میں، تو جہاں وہاں لوکل زبانیں تھیں اسی میں پشتو کا ادغام ہوا، اسی میں فارسی کا ادغام ہوا، اسی میں عربی کا ادغام ہوا، سینٹرل ایشیا سے لوگ آئے. تو یہ ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں ان تمام علاقوں کی زبانوں کے الفاظ آپ کو ملیں. اسے کہتے ہیں لشکری زبان. ابتداً اس کی ریسرچ میں لکھا جاتا تھا. ان تمام جگہوں سے الفاظ چونکہ انہوں نے آپس کی کمیونیکیشن کے لیے ایک ایسا ہر جگہ کا لفظ اس میں داخل ہو گیا کہ ہر ایک کو آسان ہو. تو اب یہاں اگر ہم گلوبلائزیشن کی بات کریں نا تو یہ بھی وہ ایک لشکری زبان کی طرح گلوبلائزیشن اور یہ جو کنیکٹیوٹی ہے
اس نے ہر جگہ کی اقدار، کمزوریاں، بہتریاں ان کو ایک ایسا مرغوبہ بنا دیا ہے. اب یہ بندہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں اور یہاں کے حالات کیا ہیں، لیکن یہ ہر لمحے یہ کہا جا سکتا ہے ہر ایک کا کردار کیا ہے اور اسے کیا ہونا چاہیے. تو یہ عرض کروں گا کہ جہاں جہاں آپ ہیں کوشش فرمائیں کہ وہ سفارت کاری سب سے پہلے جو بحثیت مسلمان ہے وہ ادا ہو. پھر وہ سفارت کاری کہ جس خطے سے آپ کا تعلق ہے، جس خطے میں آپ کا اجداد دفن ہے، آپ کے ایک ایک کلام، ایک ایک عمل سے وہ سفارت کاری ہوگی. پھر جہاں ہم بستے ہیں، جس خطے کی پاکستان کی بات کر رہے ہیں، جس کی زمین میں ہمارے اجداد دفن ہے، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس سے بھی کوئی بندہ ناواقف نہیں ہے کہ کیسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں. ہر شے ہے ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. استعداد کار ہے لیکن اس کا بروئے کار ہونے تک ہم پہنچتے نہیں. بے شمار سبب ہے. میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں کسی شے کو درست کر سکوں. آپ کے پاس وہ اختیار جو نفاذ کا ہے وہ ہمارے پاس نہیں. ایک اختیار ہے کہ میں اپنے حصے کا کردار ادا کروں. کسی نے اگر کوئی لفظ بولنا ہے، یہ اختیار اس کے پاس ہے کہ وہ تلخ بول رہا ہے یا تعمیر کے لیے بول رہا ہے. وہ کسی کو کوئی بات سنانا چاہتا ہے یا کسی کو کوئی بات بتانا چاہتا ہے کہ اس کے گوش گزار کی جائے. تو وہاں سے متعلق وہاں تشریف لے جائیں. کوشش فرمائیں کہ خود بھی جس طرح یہاں لا بائنڈنگ کرتے ہیں اپنا حصہ ادا کریں. کوئی نہیں چوک میں رکتا کسی اشارے پر آپ رک جائیں. اکثر میں اپنے جو تھا ڈرائیور ہو یا چلا رہا ہو گاڑی یا خود چلا رہا ہوں تو میں انہیں کہتا ہوں جو اختیار ہمارے پاس ہے اسے استعمال کرو نا. ہم کوس رہے ہیں کہ فلاں اشارے پر نہیں رکا، خود رکے ہیں. تو جو خود نہیں رکے تو پھر اس کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ضرور عرض کروں گا یہی قوم ہوتی ہے، لوگ ہی قوم ہوتے ہیں. پہاڑ اور وادیاں اور دریا قومیں نہیں ہوتی. وہاں انسان ہی انسانی معاشرہ بناتے ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا. میرا لفظ تو ہے، میرے اپنا اختیار تو ہے. ان الفاظ اور اس اختیار کو یہ عرض کروں گا اچھا استعمال کریں. آپ جو سوچ رکھتے ہیں، جسے مدد کرنا چاہتے ہیں، نہ کوئی روکتا ہے اور نہ کوئی روک سکتا ہے، لیکن اس میں تعمیر ہو، اس میں تلخی اور تقریب نہ ہو تو یہ اس کا حل ہوگا. اگلے دن ایک سوال کسی نے مجھ سے کیا، کسی اور موضوع سے بات تھی، یہاں کی نہیں، اپنے جگہ پاکستان کی نہیں، کسی اور حوالے سے بات تھی. تو اس نے مجھ سے سوال کہ آپ اپنی رائے دیں. تو میں نے اسے اپنی رائے دی. میں نے کہا یہ معاملہ اس طرح اس اتفاق سے ہو سکتا ہے. اس نے اس طرح بات کی کہ اس میں اتفاق نہ ہو، دو حصے اس بات کے ہوں. میں نے کہا آپ نے مجھ سے میری رائے پوچھی ہے، اس کے بعد آپ اپنا فیصلہ، اپنا اختیار خود رکھتے ہیں. آپ اس اتفاق کی طرف جائیں تو آپ کی مرضی، نہ جائیں تو جو نفاق کے نتائج ہوں گے وہ خود آپ دیکھ لیں گے، میری اس میں ضد تو نہیں. تو مقصد یا بات یہ ہے کہ اس آرگو کے ساتھ یہ کہ فلاں خرابی، اس خرابی سے منکر تو ہے کوئی نہیں، ہے ہمارے اندر، ہمیں نے پیدا کیا. میں نہیں ہوں گا تو میرا عزیز ہوگا، وہ نہیں ہوگا تو آگے بھائی ہوگا. تو اس کی تعمیر میں اگر میرا لفظ ادا ہو سکے، میں کسی کو کچھ وہ بات کہہ سکوں یا میں عمل کر سکوں، اس کی بھی ضرورت ہے ہمیں. اللہ ہمیں ایک ہجوم سے ایک قوم ہونا عطا فرمائے جو اصل ہے. اور اس کے لیے یہ حصہ جب ہم مقدم رکھیں گے نا اللہ کی محبت، یہ ہمیں لحاظ بھی سکھائے گی، یہ ہمیں اعلیٰ کلام بھی سکھائے گی، یہ اپنا کام انصاف سے کرنے کی توفیق بھی دے گی. یہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں یہ محبت کھڑے کرے گی. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.